بعده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہم اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 713 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری اس کو کتاب الاذان کے اندر لے کر آئے ہیں اور کتاب الادب کے باب کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چند نوجوان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور ہم 20 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور ان 20 دنوں کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع و مہربان پایا، اور پھر ہمیں خیال آیا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں دین سکھاؤ۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دے اور تم نماز پڑھاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ تم میں جو سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے، اور دیکھو نماز ایسے پڑھنا جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ حضرات محترم، دونوں روایت کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم 20 روز تک 20 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بنے رہے اور حضور کو شفیع و مہربان پایا۔ حضور نے اکتاہٹ محسوس نہیں کی، پریشان نہیں ہوئے۔ اگر کسی کے یہاں مہمان چند روز زیادہ ٹھہرے جائیں تو آپ اور میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم بتا چکے ہیں حدیث کے اندر مہمان کا اکرام کرنا اللہ کا اکرام کرنا ہے۔ مدثر حدیث میں ہماری حدیث گزر چکی۔ اب جب 20 دن رہے، چونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا اور ہجرت کی فرضیت بھی ختم ہو چکی تھی، اب ہمیں لوٹنا تھا اپنے گھروں کی طرف۔ وہ یہ کچھ تو وہیں ٹھہرے رہے، کچھ اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ جب لوٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ اب کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا جو تم نے دین یا سیکھا ہے، وہ کوئی تفریح کے لیے نہیں آئے تھے چلو مدینہ گھومنے چلے جاتے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، احکام اسلام جاننے کے لیے آئے تھے۔ اسلام احکام کیا چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون سی چیزیں فرض نہیں ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام کیا ہے، اس کا علم سیکھنے آئے تھے اور رسول اللہ سے سیکھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اب ان کو وصیت کی، دیکھو جب گھرے کو لوٹ رہے ہیں تو اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھنا، اس کو منتقل کرنا ہے، اس علم کے لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور تم نماز جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے نماز کو ادا کرنا، اور تم میں سے کوئی شخص جب نماز کا وقت ہو جائے اذان دے، اور تم میں جو بڑا ہو وہ لوگوں کو امامت کرائے۔ اس لیے علماء نے ایک بات یہاں تحریر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ مؤذن سے افضل کیا چیز ہے، وہ امامت کرانا ہے۔ اذان کوئی بھی دے دے لیکن نماز کون پڑھائے؟ جو تم میں بڑا ہو۔ اب بڑے سے مراد میں یہ دو باتوں کی وضاحت اور کر دیتا ہوں۔ یا تو عمر کے لحاظ سے بڑا ہوگا، وہ جلدی باتوں کو سمجھنے والا ہوگا، اس کے ذہن میں زیادہ باتیں محفوظ رہیں گی بنسبت چھوٹے کے۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹے جو ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بڑوں کے مقابلے کے اندر، ان میں صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت اس بوڑھے آدمی کے جوان کے اندر، قوت و طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا اکرام بیان فرمایا ہے
جو تمہیں عمر کے لحاظ سے بڑا ہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور نماز دیکھو ویسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں کچھ آگے پیچھے نہ بڑھا لینا, اس کی حیت کو تبدیل نہ کر دینا, وہ کرنا جو تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب انسان وہ کرتا ہے جو رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر فلاح پا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا طریقہ وہی ہے جو اہل سنت کا طریقہ ہے. جو ہمارا طریقہ ہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے, جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. اس لیے کہ صحابہ نے دیکھا رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے, اس کو آگے بیان کر دیا, اور وہ طریقہ ہم تک موجود اور چلتا آ رہا ہے. اس طریقے میں اور آپ گامزن ہیں. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.